أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم میم ساکن کے قاعدے پڑھ رہے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی. اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں اور پیچھے سے تمام کی روین کر رہے ہیں، جس میں نون ساکن، تنوین کے قاعدے، حروف مصالیہ، حروف لین، حروف مدہ، سب کی رویژن ہو رہی ہے. لہٰذا لیکچر کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل سمجھ آ جائے گی. سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اب اس میں دیکھیں میم ساکن کا قاعدہ. میم ساکن جب ہم نے دیکھا تو ہمیں یاد آیا کہ میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ادغام شفوی اس پر لاگو ہو رہا ہے، کیونکہ میم ساکن کے فوراً بعد دوسرا میم آ رہا ہے. تو ایک قاعدہ یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے حروف مشدد یعنی تشدید کے قاعدے پڑھے تھے کہ میم مشدد اور نون مشدد جہاں بھی آ جائے، وہاں چاہے میم ساکن ہو نہ ہو، جو بھی ورڈ ہو، نون ساکن ہو، تنوین ہو، جو بھی ہو، ڈزنٹ میٹر، میم ساکن اور میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ کرنا ہی کرنا ہے. دو قاعدے ہوگی. اس کے بعد ہے الف مدہ. الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے. پھر اس کے بعد سب پر قلقلہ میں سے حروف قلقلہ میں سے حرف با آ رہا ہے، جس پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد میم ساکن دوبارہ آ رہا ہے، لیکن یہاں ہمیں اگلا حرف نہیں پتا کہ کون سا ہے. وہ با میں سے ہے، فا ہے، یا با اور فا کے با میم کے علاوہ ہے. تو لہٰذا میم ساکن کا کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. تو یہاں چار چیزیں آ گئیں. ایک میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفوی، یہاں غنہ کریں گے. اس کے بعد میم مشدد، یہاں بھی میم مشدد پر بھی غنہ ہونا ہے، تو لہٰذا ایک ہی غنہ ہوگا. اس کے بعد الف مدہ، اور اس کے بعد حروف قلقلہ میں سے با. یہ چار قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں. کیسے پڑھنا ہے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے اس کو. پھر اس کے بعد ہے اظہار شفوی کی مثال: والامر، والامر، والامر. یعنی میم ساکن کے فوراً بعد نہ میم سے کوئی حرف میم آیا ہے اور نہ ہی با آیا ہے. میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں ہم نے اظہار کرنا ہے. پھر اس کے بعد تأتہم بآیت، تأتہم بآیت. اس میں میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفوی اور کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر آیا ہے. بس یہ دو چیزیں آئی ہیں اس میں، اخفاء شفوی اور کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر آیا ہے. تأتہم بآیت. اس کے بعد ہے اظہار شفوی کی مثال: میم ساکن کے فوراً بعد میم یا با کے علاوہ دعاد حرف آ گیا ہے، لہٰذا یہاں اظہار کریں گے. اور دعاد حروف مصالیہ میں سے بھی ہے، اور کھڑا زبر بھی اس کے اوپر آیا ہے، لہٰذا کیسے پڑھیں گے؟ ام دو، ام دو، ام دو. غنہ نہیں کرنا، ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب. اب اس میں آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ کتنے قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں. سب سے پہلا ہے کھڑا زبر. اس کے بعد ہے حروف لین
یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ گیا ہے، حروف لین ہو گیا، اور اس کے بعد تو کم، میم ساکن کا قاعدہ اپلائی ہو گیا۔ میم ساکن کے قاعدوں میں دیکھا تو میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے، تو لہٰذا یہاں ہوگا ادغام شفوی۔ پھر اس کے بعد میم مشدد کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کہ میم مشدد جہاں بھی آ جائے وہاں ہم نے ہونا کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف بھی ہے، اور اس کے علاوہ مق یعنی قلقلہ کا قاعدہ بھی اپلائی ہو، بلکہ قلقلہ نیچے والے حرف میں نیچے چلا گیا۔ اس کے بعد ہے نون ساکن کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے قاعدوں میں ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ نون ساکن کے فوراً بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کاف کھڑی زیر کی آیا ہے، کاف آیا ہے یعنی کہ، تو لہٰذا ہم نے اخفا کا قاعدہ اپلائی ہو گیا یہاں، اور اس کے بعد تا کھڑا زبر ہے، اور اس کے بعد تنوین بھی ہے، لیکن تنوین میں ہم کچھ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ آگے والا حرف کون سا ہے، تو لہٰذا اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آتیتکم من کتاب، حروف لین تی، اس کے بعد میم ساکن کم، اس کے بعد کم من پہ میم مشدد، اور اس کے بعد نون ساکن من پہ، اور اس کے بعد کاف آ گیا ہے من کے بعد یعنی کہ کاف ہے حروف اقفا میں سے، اس کے بعد تا کھڑا زبر ہے، اور بعد دو زیر بین ہے جو کہ تنوین ہے، تو لہٰذا آتیتکم من کتاب۔ پھر اس کے بعد ہے اظہار شفوی کی مثال میں سے لم یلد، لم یلد، اس میں ایک اظہار شفوی کا قاعدہ یعنی میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے، تو اس کے بعد حروف قلقلہ میں سے دال آیا ہے، تو لہٰذا قلقلہ بھی کریں گے، لم یلد، لم یلد، لم یلد، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے علیکم بوکیل، علیکم بوکیل، ٹھیک ہے۔ لام یا زبر لئی، تو اس میں حروف لین ہو گیا، حرف لین کا قاعدہ آ گیا لئی، اور اس کے بعد میم ساکن کا قاعدہ، میم ساکن کے فوراً بعد با ہے، تو لہٰذا میم ساکن اپلائی ہو رہا ہے، اور میم ساکن کا قاعدہ اخفا اور ادغام شفوی اپلائی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہے بلکہ اخفا شفوی اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ با آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہے یا مدہ بی وکی، یعنی یا سے ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اور اس کے بعد لام تنوین ہے، لیکن تنوین ہم نہیں پڑھیں گے، تنوین کا قاعدہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد والا حرف کون سا ہے، لہٰذا آلئی، آلئی، آ نہیں پڑھنا، یہ آپ ذہن نشین فرما لیں، آ نہیں پڑھنا کیونکہ عین ہے تو لہٰذا عین ہی پڑھیں گے، علیکم بوکیل، علیکم بوکیل۔ پھر اس کے بعد ہے وَأَمْطَرْنَا، 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 ٹھیک ہے۔ یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہے اور اس کے بعد ہے حروف مستعلیہ میں سے تو، طور، وَأَمْطَرْ، وَأَمْطَرْ، تر نہیں پڑھنا، تا ہو جائے گا، طور، 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 تو پڑھنا ہے، تو، طور، وَأَمْطَرْنَا، الف مدہ ہو گیا کیونکہ الف ساکن، الف سے پہلے والے حرف، الف ساکن ہی ہے کیونکہ اس کی حرکت نہیں ہے، الف سے پہلے والے حرف کے، الف ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، لہٰذا وَأَمْطَرْنَا، الف مدہ ہو جائے گا، لہٰذا الف مدہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں فَهُمْ مُقْمَحُونَ، میم ساکن کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم مشدد بھی آ گیا، میم مشدد کا قاعدہ بھی اپلائی ہو رہا ہے، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف بھی ہے، اور قاف پر ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مق، اس طرح بھی پڑھنا ہے یعنی قلقلہ کریں گے، اس کے بعد ہا مدہ یعنی واو مدہ ہو گیا، ہا کے اوپر پیش ہے واو ساکن سے پہلے، تو لہٰذا چار چیزیں اس میں ہو گئیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، مق اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، قلقلہ کرنا ہے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اس کے بعد لَكُمْ دِينُكُمْ، اظہار کرنا ہے، اظہار شفوی ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ، یا مدہ کا قاعدہ آ گیا ساتھ ہی،
اور اس کے بعد میم ساکن تو ہے، لیکن میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لہٰذا دو چیزیں ہو گئی اس میں، لکم دینکم، لکم دینکم، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل باقی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایک خاص دوست نے دعا کے لیے کہا تھا، اس کے ایگزامز ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور سب کی دعائیں، حاجتیں اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے لیے خاص دعا کیجئے گا، ہمارا ٹیم ممبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، وما علینا الا البلاغ۔